اللہ رب العالمین نے مخلوق کے اندر ان کی فطرت میں یہ ڈال دیا ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو اس کی زندگی میں نفع بخش ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے اس سے بچنے اور دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر تخلیق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا، انہیں بہترین سانچے میں ڈھالا، ان کے لیے تقدیر بھی لکھی اور انہیں ہدایت بھی عطا کی۔ یہ ہدایت اللہ رب العالمین نے مخلوق کی فطرت میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے آپ ہر مخلوق کو دیکھیں گے کہ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتی ہے، جس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کسی طرح کی اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کی صلاحیت پیدا کی ہے، تو وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا جو اس کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس لیے آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایسا قدم اٹھائے جو اس کی زندگی کو ختم کرنے والی ہو۔ چاقو سے اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہو نہیں دیکھیں گے آپ کسی کو، جانتا ہے کہ اگر اپنا ہاتھ کاٹے گا تو اسے سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے اللہ رب العالمین پر اس کا ایمان ہو یا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے اسے نوازا ہے، جانتا ہے کہ اس قدم کو اٹھانے سے فائدہ ہوگا، اس قدم کو اٹھانے سے نقصان ہوگا، تو جو فائدے مند چیزیں ہیں اسے وہ انجام دیتا ہے، روزانہ کھاتا ہے، جانتا ہے کہ اگر کھانا پینا چھوڑ دے تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، وہ بیمار ہو جائے گا۔ روزانہ اچھا خاصا وقت سوتا ہے، 5 سے 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ تک، حالانکہ وہ ایک ایک منٹ کا حساب رکھتا ہے، اور کوئی اس سے 10 منٹ مانگ لے تو اپنا 10 منٹ بھی کسی کو دینا نہیں چاہتا، اس کے لیے 10 منٹ بڑے قیمتی ہے، لیکن روزانہ 6-7 گھنٹہ سونے میں برباد کر دیتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اگر نہیں سوئے گا تو اسے سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بیمار پڑ جائے گا۔ اگر وہ تجارت سے جڑا ہوا ہے، جتنے ریٹ میں کوئی سامان خریدتا ہے اس سے زیادہ میں بیچتا ہے، 100 روپے کا سامان خرید کر دنیا کے کسی شخص کو نہیں پائیں گے کہ 50 میں بیچ دے، کیونکہ جانتا ہے کہ اس کا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی ہے، اسی عقل کے مطابق وہ اپنا ہر قدم اٹھاتا ہے۔ کوئی شخص اپنی عملی زندگی میں ایسا قدم نہیں اٹھاتا جو اسے نقصان پہنچائے۔ اسی چیز کو اسے تھوڑا اور آگے اللہ رب العالمین نے جو اسے عقل کی نعمت سے نوازا ہے اور ساتھ میں اسلام کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ زندگی ہماری آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جنت ہوگی، جہنم اور دیگر مراحل سے ایک انسان آخرت میں گزرنے والا۔ ان تمام چیزوں پر جب اس کا عقیدہ ہے تو اسے ہر اس قدم کو اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ قدم ہمارا آخرت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ جس طرح دنیاوی زندگی کے بارے میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ یہ قدم ہمارا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اس سے کہیں زیادہ اسے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آخرت میں یہ قدم ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا نقصان دے گا۔ دنیا میں بہت سارے موقعوں پر وہ دوسروں کو ٹھگ کر ہو سکتا ہے کہ حرام طریقے سے کما کر ہو سکتا ہے کہ امیر ہو جائے، لیکن
جیسے یہ دنیاوی زندگی ختم ہوگی، آخرت میں اسے یقین ہونا چاہیے کہ اس قدم سے سخت خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ تو وہ شخص جیسے دنیاوی زندگی میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتا جس کا مستقبل میں اسے یقین ہے کہ سخت نقصان کا سامنا ہوگا۔ کوئی ایسی کمپنی ہو جس کے بارے میں اسے پورا یقین ہو کہ اس کمپنی میں پیسہ لگانے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ چند سالوں کے بعد یہ کمپنی ڈوب جائے گی، ہم کنگال ہو جائیں گے، کوئی شخص اس میں پیسہ لگائے گا؟ نہیں لگائے گا۔